ویلکم ان ہیلتھ سیزیو نروس سسٹم اعصابی نظام کا یہ دوسرا لیکچر ہے۔ اگر کسی طالب علم نے ابھی تک پہلی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ اس کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو نروس سسٹم کے تمام حصوں کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ اس لیکچر میں سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں برین، جس کو ہم انسانی دماغ کہتے ہیں۔ دماغ اعصابی نظام کا سب سے بڑا اور اہم ترین حصہ ہے، جو کہ تقریباً 100 بلین ملٹی پولر نیورونز اور نرو فائبرز پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ ملٹی پولر نیورونز کیا ہوتے ہیں؟ نیورونز اصل میں اعصابی نظام کے خاص کر خلیوں کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ اعصابی نظام کے جو خلیے ہیں ان کو ہم نیورونز کہتے ہیں، اور ملٹی پولر سے مراد یعنی کہ مختلف طرح کے نیورونز، اور نرو فائبر سے مراد یہ ہے کہ انسانی اعصابی نظام میں جو ریشے پائے جاتے ہیں ان کو ہم نرو فائبرز کہتے ہیں۔ دماغ انسانی کھوپڑی، جس کا نام اسکل بون ہوتا ہے، اس کے اندر محفوظ ہوتا ہے۔ انسانی دماغ بالکل کھمبی یعنی کہ مشروم کی شکل اور اخروٹ کے مغز کی شکل سے ملتا جلتا ہوتا ہے۔ یہ دماغی جھلیاں، جس کو ہم مننچیز کہتے ہیں، یہ ان میں لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ یہ جھلیاں 3 طرح کی ہوتی ہیں، جن کو ہم پچھلے لیکچر میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ یہ جھلیاں انسانی دماغ کو محفوظ کرنے کا کام کرتی ہیں۔ دماغ CSF یعنی کہ سیریبرو اسپائنل فلوئڈ میں خوب تر رہتا ہے۔ CSF دماغ میں خلا اور جھلیوں کی تہوں میں موجود ہوتا ہے۔ CSF کیا ہے؟ CSF اصل میں ایک مائع جیسے فلوئڈ کو کہا جاتا ہے، جو کہ دماغ اور جھلیوں کے درمیان میں چلتا پھرتا رہتا ہے۔ یہ اصل میں دماغ کو تر رکھنے اور چوٹ وغیرہ سے محفوظ رکھنے کا کام کرتا ہے۔ کھوپڑی کی ہڈی موٹی اور کافی زیادہ مضبوط ہوتی ہے، جس سے دماغ کافی حد تک ہر قسم کی چوٹ سے محفوظ رہتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ دماغ کے کتنے حصے ہوتے ہیں، تاکہ ہم ہر حصے کو ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کر چکیں۔ تو دماغ کے درج ذیل حصے ہوتے ہیں، جس میں پہلے نمبر پر ہے سیریبرم، اس کو ہم بڑا دماغ کا حصہ بھی کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے سیریبیلم، یہ دماغ کا چھوٹا حصہ ہوتا ہے، جس وجہ سے اس کو ہم چھوٹا دماغ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے مڈ برین یعنی کہ درمیانی دماغ۔ چوتھے نمبر پر ہے میڈلا اوبلیگینڈا، اس کو حرام مغز بھی کہا جاتا ہے۔ 5ویں نمبر پر ہے برین سٹیم، اور 6 نمبر پر ہے پیچوٹری گلینڈ، یعنی کہ پیچوٹری سے خارج ہونے والے ہارمونز کو ہم پیچوٹری گلینڈ کے اندر پڑھتے ہیں۔ آخری ہے ہائپو تھیلمس۔ یہاں پر آپ کو انسانی دماغ کی تصویر دکھائی گئی ہے۔ اگر آپ اس تصویر کو غور سے دیکھیں تو آپ کو انسانی کھوپڑی واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ انسانی اسکل بون کے اندر دماغ محفوظ ہے۔ اگر آپ اس کو بائیں طرف میں دیکھیں تو آپ کو دماغ کا سب سے پہلا حصہ جو نظر آ رہا ہے اس کا نام ہے سیریبرم۔ اس کے بالکل نیچے آپ کو ہائپو تھیلمس نظر آ رہا ہے، اور ہائپو تھیلمس کے بالکل نیچے ہی پیچوٹری موجود ہے، جس کے اندر سے پیچوٹری گلینڈز بنتے ہیں اور یہاں سے پیچوٹری ہارمون کا اخراج ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں دائیں اطراف والے انسانی دماغ کے حصوں کی طرف، جہاں پر آپ کو واضح طور پر سیریبیلم نظر آ رہا ہے، جو کہ انسانی دماغ کے بالکل پچھلے حصے میں واقع ہے۔ اس کے بعد نیچے ہی آپ کو برین سٹیم اور اس کے بعد اسپائنل کارڈ واضح طور پر نظر آ رہی ہے، جن کو ہم نے پچھلی سلائیڈ میں پڑھا تھا۔ سیریبرم یہ انسانی دماغ کا پہلا اور بڑا حصہ ہوتا ہے۔
یہ انسانی دماغ میں کہاں پر پایا جاتا ہے؟ سیریبرم اصل میں انسانی دماغ کے سامنے اور درمیان والے حصے میں واقع ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم اناٹمی میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیریبرم انسانی دماغ کے انٹیریئر اینڈ مڈل پوزیشن میں واقع ہوتا ہے۔ ایک جھلی جس کا نام ڈیورا میٹر ہے، یہ سیریبرم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے اور اس ہر ایک حصے کو ہم ہیمی اسفیئرس کہتے ہیں۔ دماغ کے اس حصے کو آپ بالکل اخروٹ کی گری سے مشابہت دے سکتے ہیں۔ انسانی دماغ کے کل حصے میں سے 85% حصہ سیریبرم پر مشتمل ہوتا ہے۔ ابھرے ہوئے حصے کو ہم گیری کہتے ہیں۔ ایک حصے کو یعنی کہ سنگل کو ہم گائرس کہتے ہیں، اور جو نیچے گہرے رنگت کی لکیریں ہوتی ہیں ان کو ہم سلسائے کہتے ہیں، اور ایک کو ہم سلسل کہتے ہیں۔ ان تمام کو ہم نیکسٹ آگے آنے والی سلائیڈ میں دیکھیں گے کہ یہ ہمیں کس طرح سے نظر آتی ہیں اور یہ کیا ہوتی ہیں۔ یہی سلسائے ہیمیسفیئرز کو مختلف لوبز میں تقسیم کر دیتی ہیں، جس میں پہلے نمبر پر ہے فرنٹل لوب۔ جیسا کہ آپ کو نام سے ہی پتہ چل رہا ہے، فرنٹل سامنے والا، یہ ہیمیسفیئر کا سامنے والا حصہ ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے پیرائٹل لوب، یہ اوپر سے سامنے کی طرف والا لوب ہوتا ہے۔ پیرائٹل سے آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ پیرائٹل بون کہاں پر پائی جاتی ہے، تو وہیں اس حصے کو ہم پیرائٹل لوب کہیں گے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے ٹیمپورل لوب۔ ٹیمپورل لوب یہ فرنٹل لوب کے درمیان میں پایا جاتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے اوسیپیٹل لوب، یہ سیریبرل ہیمیسفیئر کا پیچھے والا لوب ہوتا ہے۔ آخری ہے انسیولا، یہ بہت زیادہ گہرا ہوتا ہے اور فرنٹل، پیرائٹل اور ٹیمپورل لوب سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی کہ اس بات سے یہ مراد ہے کہ یہ اصل میں فرنٹل، پیرائٹل اور ٹیمپورل لوب کے بالکل نیچے والے حصے میں واقع ہوگا۔ انسانی دماغ کے سب سے بڑے حصے سیریبرم کے تمام حصوں کو، خاص طور پر لوب اور سلسلز کو اس تصویر میں آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس تصویر کو غور سے دیکھیں تو آپ کو پہلے نمبر پر سیریبرم کا فرنٹل لوب واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر پیرائٹل لوب ہے، جو کہ فرنٹل لوب کے بالکل پیچھے والی اطراف میں واقع ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ٹیمپورل لوب، جو کہ فرنٹل اور پیرائٹل لوب کے بالکل نچلے حصے میں پایا جاتا ہے۔ اور آخری لوب ہے اوسیپیٹل لوب۔ لوبس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں سلسس کو۔ اگر آپ اس کو 5 نمبر پر دیکھیں تو آپ کو واضح طور پر سینٹرل سلسس نظر آئے گا، جو کہ فرنٹل اور پیرائٹل لوب کے درمیان میں گہری لائن کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کو پیرائٹو اوسیپیٹل سلسس نظر آئے گا، جو کہ پیرائٹل اور اوسیپیٹل لوب کے درمیان میں واقع ہے۔ ڈویژن آف سیریبرم ماس۔ سیریبرم ماس کی تقسیم پہلے نمبر پر ہے سیریبرل گرے میٹر، یعنی کہ سیریبرم کارٹیکس اور بھورا مادہ۔ دوسرے نمبر پر ہے سیریبرل میڈلا، جس کو ہم وائٹ میٹر یا پھر سفید مادہ بھی کہتے ہیں۔ سیریبرل کارٹیکس یعنی کہ گرے میٹر اصل میں کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت زیادہ موٹی طے ہوتی ہے، جو کہ سیریبرم کا زیادہ تر بیرونی حصہ بناتی ہے۔ تھوڑا سا بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سیریبرم، جو کہ انسانی دماغ کا سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے، اس بڑے حصے کو ہم مختلف طرح کے حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو سیریبرم کا
جو باہر والا حصہ ہوتا ہے، یعنی کہ جو بیرونی اطراف ہے، وہ کس سے مل کر بنی ہے؟ اس مادے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گرے میٹر۔ اور اس گرے میٹر کے اندر جو مادہ پایا جاتا ہے اس کو ہم سفید مادہ کہتے ہیں۔ اس سفید اور بھورے مادے کو آپ نیچے تصویر میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تصویر اصل میں سیریبرم کی تصویر ہے اور اس میں آپ واضح طور پر بیرونی اطراف میں گرے میٹر یعنی کہ بھورا مادہ بھورے رنگ میں دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل بھورے مادے کے اندر والی اطراف میں سفید مادہ یعنی کہ وائٹ میٹر آپ کو اس تصویر میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ یہ تقریباً 75% نیورون سیل پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی کہ یہ جو گرے میٹر ہے یہ کیا ہے کہ یہ تقریباً 75% نیورون خلیوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ بیزل گینگلیا گرے میٹر کے میسز ہوتے ہیں جو سیریبرل ہیمیسفیئر کے گہرائی میں پائے جاتے ہیں۔ سیریبرل میڈولا یہ سیریبرل کارٹیکس کے نیچے مفید رنگت میں پائی جاتی ہیں اور سیریبرم کا بلک بناتی ہیں، یعنی کہ بلک سے یہ مراد ہے کہ سیریبرم کا بہت زیادہ جو حصہ ہے وہ یہ سیریبرل کارٹیکس وغیرہ بناتی ہیں۔ اس میں بے شمار قسم کے اعصابی فائبرز پائے جاتے ہیں جو نیورون سیل باڈی کو نروس سسٹم کے دوسرے حصے سے ملانے کا کام کرتے ہیں۔ وینٹریکلز، سب سے پہلے یہ لفظ سمجھ لیں کہ انسانی دماغ میں وینٹریکلز کیا ہوتے ہیں۔ وینٹریکلز اصل میں انسانی دماغ کے اندر پائے جاتے ہیں اور ان کا کام ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام کو پہنچانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سیریبرو اسپائنل فلوئڈ کو بنانے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے اور اس کو خارج کرنے کا کام کرتے ہیں۔ اب آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ سیریبرو اسپائنل فلوئڈ کو بنانے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے اور خارج کرنے کا کام یہی وینٹریکلز کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں پر پائے جاتے ہیں۔ یہ سیریبرل میں سفیر اور برین سٹیم کی کیویٹیز کو آپس میں منسلک کرنے کا کام کرتے ہیں۔ ان کی تعداد 3 طرح کی ہوتی ہے، یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسانی دماغ میں موجود وینٹریکلز کی 3 طرح کی ٹائپس ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے لیٹرل وینٹریکلز 2۔ یہ پہلا دوسرا وینٹریکلز ہوتا ہے۔ یہ سیریبرل جیسی سفیر تک پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اور ٹیمپورل لوب، فرنٹل اوسیپیٹل لوب پر پائے جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے تھرڈ وینٹریکلز 1۔ یہ مڈ برین والی لائن کارپس کیلوزم کے نیچے واقع ہوتے ہیں۔ یہ لیٹرل وینٹریکلز کو انٹر وینٹریکلز فورامین کے ذریعے پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ہے فورتھ وینٹریکلز۔ یہ برین سٹیم میں پائے جاتے ہیں۔ یہ تھرڈ وینٹریکلز کو پیغام رسانی کرتے ہیں۔ یہ دماغ کی جھلیوں کے خلاف ریکنائٹ سپیس تک چلے جاتے ہیں۔ ان تمام وینٹریکلز کو آپ تصویر میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انسانی دماغ کے کس حصے میں اور کس طرح سے پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ اس تصویر کو غور سے دیکھیں تو آپ کو یہاں پر واضح طور پر لیٹرل وینٹریکل، تھرڈ وینٹریکل اور سب سے نیچے فورتھ وینٹریکل واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ دماغ کے بڑے حصے جس کا نام سیریبرم ہے، اس کے درج ذیل افعال ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے مینٹل بیہیویئر۔ آپ کا رویہ اصل میں سیریبرم کے کنٹرول میں ہوتا ہے اور یہ اسی کا فنکشن ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے انسانی سوچ۔ انسان کیا سوچتا ہے، کیا کام کرتا ہے، اس کی سوچ، اس کا رویہ سیریبرم کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔
تیسرے نمبر پر ہے کانشینس یعنی کہ ہوش و حواس۔ چوتھے نمبر پر ہے مورل سینس انسانی اخلاقی سوجھ بوجھ اور احساس، یہ بھی سیریبرم کا ہی کام ہے۔ پانچویں نمبر پر ہے ول یعنی کہ آپ کی مرضی، آپ کیا سوچتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ تمام بھی سیریبرم کے کاموں میں آتا ہے۔ اس کے بعد انٹیلیکٹ یعنی کہ عقل، فہم و ذہانت، سبق یاد کرنا یا پھر نہ کرنا، یہ تمام چیزیں بھی سیریبرم کے افعال میں آتی ہیں۔ اس کے بعد اہم جو اس کا افعال ہے وہ ہے اسپیچ، کہ ہم کس طرح سے بولتے ہیں، ہم کس طرح الفاظ کی ادائیگی کرتے ہیں، یہ بھی سیریبرم کے کنٹرول میں ہی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد لینگویج یعنی کہ آپ کی زبان، اور آخری ہے اسپیشل سینسز۔ اسپیشل سینسز کو ہم حواس خمسہ کہتے ہیں، جس کو ہم آنے والے لیکچرز کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کریں گے۔ یہ سیپریٹ یونٹ ہے اور اس کے اندر تمام طرح کی سینسز کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس طرح سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو انسانی جسم کے اندر سینسز پائی جاتی ہیں وہ بھی سیریبرم کے کنٹرول میں ہی ہوتی ہیں۔ انسانی دماغ کا دوسرا حصہ سیریبیلم، یہ دماغ کا چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے اور یہ انسانی سر کے پچھلی اطراف میں واقع ہوتا ہے، جس کو آپ نیچے تصویر میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اگر اس تصویر کو غور سے دیکھیں تو آپ کو انسانی دماغ کے پچھلی اطراف میں جو رنگ دار حصہ نظر آ رہا ہے وہ ہے سیریبیلم۔ اس حصے کو یعنی کہ سیریبرم کو بھی ہم بڑے دماغ کے حصے کی طرح دائیں اور بائیں دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس کو بھی ہم لیٹرل لوبز یا پھر ہیمیسفیئر کہتے ہیں۔ اس کی سطح پر یعنی کہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے سیریبرم کی، اگر آپ اس سیریبرم کو غور سے دیکھیں تو آپ کو اس کی سطح پر سامنے سے پیچھے اور نیچے کے رخ واضح طور پر جھریاں نظر آئیں گی۔ اس کے باہر کی طرف خاکستری مادہ یعنی کہ گرے میٹر اور اندرونی اطراف میں سفید مادہ یعنی کہ وائٹ میٹر ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے پیچھے سیریبرم میں پڑھا تھا۔ لیکن جب ہم اس کو کاٹ کر دیکھتے ہیں تو اندر درخت کی شاخوں کی طرح دونوں مادے ہمیں ملے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دماغ کے اس حصے سیریبلم کے درج ذیل افعال ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے یہ ہمیں اٹھنے بیٹھنے کے انداز کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ عضلات کی ہم آہنگی یعنی کہ مسکولر کوآرڈینیشن قائم رکھتا ہے۔ عضلات کا آپس میں تبادلہ ایک عضلات کا دوسرے عضلات کو پیغام پہنچانے کا کام بھی سیریبلم کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے یہ جسم کا توازن برقرار رکھتا ہے۔ فورتھ از ہیمیسفیئرز اپنی اطراف کے مسل ٹون کو کسی انداز کی صورت میں کنٹرول کرتے ہیں۔ اس کے بعد دماغ میں داخل ہوتے وقت اسپائنل کارڈ کراس کی شکل میں ہوتا ہے۔ جب جسم کسی ایک طرف کو حرکت کرتا ہے تو مخالف سمت سیریبرل کارٹیکس جسم مخالف سمت کی کنٹرول کرتا ہے، یعنی کہ دائیں طرف والا حصہ دائیں اطراف کو اور بائیں والا حصہ بائیں اطراف کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور آخری فنکشن ہے زندگی کا دار و مدار، مثلاً سانس لینا، بلڈ سرکولیشن خون کا گردش کرنا، خوراک کا ہضم ہونا وغیرہ کے عمل کو بھی رواں دواں رکھنا سیریبلم کا ہی کام ہے۔ انسانی دماغ کا تیسرا بڑا حصہ برین سٹیم، یہ انسانی دماغ کا چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے لیکن یہ بہت سارے کام سرے انجام دیتا ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ یہ اصل میں
انسانی دماغ کا تعلق اسپائنل کارڈ سے جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ برین سٹیم انسانی دماغ کے کس حصے میں پایا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سیریبرم کے نیچے اور سیریبرل کے سامنے واقع ہوتا ہے۔ سیریبرم اور سیریبرل یہ بھی دونوں انسانی دماغ کے حصے ہیں۔ برین سٹیم کا کچھ کام انوولنٹری مسلز کو کنٹرول کرنا ہے۔ انوولنٹری مسلز ایسے عضلات کو کہا جاتا ہے جس پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا۔ یہ بھورے رنگ اور سفید مادے پر منحصر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے انسانی دماغ کے پہلے دو حصے منحصر تھے۔ یہ درج ذیل حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر ہے ڈائسفیلونک یعنی کہ تھیلمس اور ہائپو تھیلمس۔ دوسرے نمبر پر ہے مڈ برین۔ تیسرے نمبر پر پی این ایس یعنی کہ اس کو ہم پونس کہیں گے، اور آخری ہے میڈلا اوبلیگینڈا۔ سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں تھیلمس۔ یہ بھورے رنگ کا مادہ یعنی کہ گرے میٹر ہوتا ہے۔ دونوں تھیلمس تھرڈ وینٹریکل کے ذریعے آپس میں علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، یعنی کہ رائٹ اور لیفٹ دونوں وینٹریکل کی مدد سے ہی علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ یہ مرکزی ریلے اسٹیشن سینٹرل ریلے اسٹیشن کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ تمام سینسری امپلسز کو وصول کرتا ہے اور ان کو کارٹیکس کے متعلقہ مناسب ریجن کو بھی پیغام بھیجنے کا کام کرتا ہے۔ ہائپو تھیلمس یہ تھرڈ وینٹریکل کی دیواروں اور فرش پر موجود ہوتا ہے۔ یہ کیا کام کرتا ہے؟ یہ ویژرل ریگولیٹنگ میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ ویژرل ریگولیٹنگ سے مراد یہ ہے کہ یہ انسانی جسم کے اعضاء اور باڈی ٹمپریچر کو مناسب رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ دو نظام خاص طور پر اینڈوکرائن سسٹم اور نروس سسٹم کے درمیان میں ایک اہم رول ادا کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہائپو تھیلمس کیا کام سر انجام دیتا ہے۔ پہلے نمبر پر ہے بلڈ پریشر اور ہارٹ ریٹ کو ریگولیٹ کرنے میں مدد کرتا ہے، یعنی کہ انسانی بلڈ پریشر کو اور دل کے دھڑکنے کی جو سپیڈ ہوتی ہے اس کو صحیح طرح سے رکھنے میں ہائپو تھیلمس کا بہت زیادہ کردار ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے باڈی ٹیمپریچر انسانی درجہ حرارت، اس کو بھی مناسب رکھنے میں ہائپو تھیلمس اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے کہ جسم میں پانی اور الیکٹرولائٹس کا توازن قائم رکھنا بھی اس کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے۔ انسانی جسم میں بہت زیادہ الیکٹرولائٹس پائے جاتے ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر سوڈیم، کلورائڈس، زنک اور پوٹاشیم وغیرہ۔ اس کے بعد چوتھا اہم فنکشن ہے معدہ اور آنتڑیاں، یعنی کہ چھوٹی آنت اور بڑی آنت، ان کی حرکات اور ان کے اندر سے خارج ہونے والی رطوبتوں کو بھی ہائپو تھیلمس کنٹرول کرتا ہے۔ پانچواں فنکشن ہے پیچوٹری گلینڈز کو مختلف ہارمون کے اخراج کے لیے متحرک کرنا بھی ہائپو تھیلمس کا ہی کام ہے۔ آخری فنکشن ہے کہ نیند کو بھی ریگولیٹ کرنے میں یہ بہت زیادہ کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں جو کہ دوسرا حصہ ہے مڈ برین۔ یہ برین سٹیم کا چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے۔ اس کے نچلے حصے میں بہت زیادہ سارے نرو فائبرز یعنی کہ اعصابی دھاگے پائے جاتے ہیں۔ مڈ برین اسپائنل کارڈ اور سیریبرم کو آپس میں ملاتا ہے۔ اس میں بھی بہت زیادہ سارا بھورے رنگ کا مادہ جس کو ہم
گرے میٹر کہتے ہیں وہ پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد برین سٹیم کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے پونز۔ یہ برین سٹیم کے نیچے گولائی میں ماس ہوتا ہے، یعنی کہ گولائی کی شکل میں پایا جانے والا مادہ ہوتا ہے۔ یہ مڈ برین کو میڈلا اوبلیگینڈا سے علیحدہ کرتا ہے۔ اس میں بھی بہت زیادہ سارے نرو فائبرز پائے جاتے ہیں۔ پیریفرل نروز کو ہائر دماغ کے حصے تک ریئل سینسری امپلسز کا رول ادا کرنے میں یہ اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ پیچوٹری گلینڈ، پیچوٹری جو کہ انسانی دماغ کا حصہ ہوتی ہے، جس میں پیچوٹری گلینڈز یعنی کہ غدود پائے جاتے ہیں۔ پیچوٹری گلینڈ کی جسامت بہت ہی چھوٹی، تقریباً مٹر کے دانے کے برابر ہوتی ہے۔ پیچوٹری گلینڈ سے مختلف کئی اقسام کے ہارمون خارج ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے دوسرے غدودوں کی کارکردگی پر بھی یہ اثر انداز ہوتی ہے۔ پیچوٹری گلینڈ کے دو اہم حصے ہوتے ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے اینٹیریئر پیچوٹری یعنی کہ سامنے والا پیچوٹری کا حصہ، اور دوسری ہے پوسٹیریئر پیچوٹری یعنی کہ پیچوٹری کا پچھلا حصہ۔ یہ دونوں حصے ہی ہارمونز کا اخراج کرتے ہیں۔ پیچوٹری گلینڈ سے درج ذیل ہارمون اخراج کرتے ہیں، جس میں شامل ہے پہلے نمبر پر تھائیٹروفک ہارمون، دوسرے نمبر پر ایڈرینو کورٹیکوٹروپک ہارمون، تیسرے نمبر پر لیکٹوجن ہارمون، چوتھے نمبر پر ہے گونیڈوٹروفک ہارمون، پانچویں نمبر پر ہے فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون، 6 نمبر پر ہے لیوٹینائزنگ ہارمون، 7ویں نمبر پر ہے پرولیکٹن ہارمون، 8ویں نمبر پر ہے گروتھ ہارمون، 9ویں نمبر پر ہے ویسوپریسن ہارمون، اور آخری ہارمون ہے آکسیٹوسن ہارمون۔ سب سے پہلے بائیں اطراف میں جو اوپر آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، اس کو ذرا دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کو انسانی دماغ کی تصویر نظر آ رہی ہے، جس کے اندر واضح طور پر آپ کو ہائپو تھیلمس دکھایا گیا ہے۔ ہائپو تھیلمس کے بالکل نیچے ہی آپ کو پیچوٹری گلینڈ نظر آ رہا ہے۔ اب ذرا ہم اس کو رنگ دار تصویر میں دائیں طرف میں دیکھتے ہیں کہ پیچوٹری گلینڈ کے کتنے حصے ہوتے ہیں۔ تو اب ہمیں یہ بات واضح ہو گئی کہ پیچوٹری گلینڈ کے 2 حصے ہوتے ہیں، اینٹیریئر پیچوٹری اور پوسٹیریئر پیچوٹری، یعنی کہ پیچوٹری کا سامنے والا اور پچھلا حصہ۔ میڈلا اوبلیگینڈا، حرام مغز کا سر۔ یہ میڈلا اوبلیگینڈا دراصل اسپائنل کارڈ یعنی کہ حرام مغز کا سر ہے۔ یہ دماغ کو حرام مغز سے ملانے کا کام کرتا ہے، اور اس کا بالائی موٹا حصہ اوپر اوسط دماغ میں جا کر کھلتا ہے۔ یہ حصہ کھوپڑی کے اندر ہی واقع ہوتا ہے، لیکن اس کی ساخت بہت ہی مشکل یعنی کہ پیچیدہ ہوتی ہے، کیونکہ اس میں سے بہت سے عصبی ریشے نکلتے ہیں جو اسپائنل کارڈ سے دماغ کو آتے اور جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ تمام اس میں سے گزرتے ہیں۔ یہ اس لیے بھی اہم مقام ہے کہ اس کے اندر بہت اہم قسم کے مراکز واقع ہوتے ہیں جو کہ مختلف طرح کے کام سر انجام دیتے ہیں۔ اس میں سے یہ جو میڈلا اوبلیگینڈا ہے، اس میں سے 12 جوڑے اعصابی نروز، دماغ اعصابی نروز جن کو ہم کرینیل نروز کہتے ہیں، اور 8 جوڑے حرام مغز یعنی کہ میڈلا اوبلیگینڈا جو کہ حرام مغز کا سر ہے اس میں سے نکلتے ہیں۔ اس میں سے بھی کچھ حصہ بورے مادے کا ہوتا ہے، یعنی کہ گرے میٹر اس میں بھی ہوتا ہے، جسے ہم نیوکلائی کہتے ہیں۔ میڈلا اوبلیگینڈا کے
چند اہم کام یہ ہیں۔ پہلے نمبر پر کارڈیک سینٹر یعنی کہ دل کے اوپر یہ کس طرح سے کام کرتا ہے۔ یہ اصل میں دل کی دھڑکن کو، دل کی سپیڈ کو کنٹرول کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے ویزو موٹر سینٹر۔ ویزو موٹر سے مراد یعنی کہ نالیوں کی ہے۔ یہ خون کی نالیوں کے جو سموتھ عضلات ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے ریسپیریٹری سینٹر۔ نظام تنفس کے اندر یہ سانس کی روانی کو کنٹرول کرتا ہے۔ میڈلا اوبلیگینڈا جو کہ حرام مغز کا سر ہوتا ہے، اس کو آپ تصاویر میں واضح طور پر سرخ رنگ میں دیکھ سکتے ہیں۔ سی ایس ایف سیریبرو اسپائنل فلوئڈ، یہ ایک مائع کا نام ہے جو کہ صاف لیکن وسکڈ یعنی کہ گہری مائع ہوتی ہے۔ یہ کہاں سے آتی ہے، یہ کہاں سے خارج ہوتی ہے؟ یہ کورائی پلیکسس کے میسس کی چھوٹی چھوٹی کالی فلاور سے خارج ہوتی ہے۔ تھوڑا سا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم نے پچھلی سلائیڈز میں یہ پڑھا تھا کہ انسانی دماغ کے اندر وینٹریکلز پائے جاتے ہیں۔ ان تمام وینٹریکلز کے اندر خون کی شریانیں اور وریدیں یعنی کہ خون کی نالیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ ان خون کی نالیوں میں سے کچھ مائع خارج ہوتی ہے جس کو ہم سیریبرو اسپائنل فلوئڈ کہتے ہیں۔ تو اب آپ کو ذرا سمجھ آ گئی ہوگی کہ کورائی پلیکسس کس کو کہا جاتا ہے۔ کورائی پلیکسس اصل میں جو وینٹریکلز ہیں اس کے اندر جو خون کی نالیاں پائی جاتی ہیں ان کے گچھوں کو کہا جاتا ہے۔ ان خون کی نالیوں کے گچھوں میں سے جو مائع خارج ہوتی ہے اس مائع کو ہم سیریبرو اسپائنل فلوئڈ کہتے ہیں۔ یہ زیادہ تر لیٹرل وینٹریکل سے خارج ہوتی ہیں، پھر یہ تھرڈ اینڈ فورتھ وینٹریکل اور پھر اس کے بعد اسپائنل کارڈ میں سرکولیٹ کرتی ہیں، یعنی کہ وہاں سے خارج ہونے کے بعد یہ اسپائنل کارڈ میں چلی جاتی ہیں۔ اس کا کام متعلقہ حصے کی حفاظت کرنا ہوتا ہے، لیکن اس میں کچھ ویسٹ مادے یعنی کہ ضائع شدہ مادے بھی اس کا حصہ بن جاتے ہیں جو کہ بعد میں انسانی جسم سے خارج کر دیے جاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے شیئر کیا کریں۔